السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فقد قال اللہ عز وجل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وربک یخلق ما یشاء ویختار، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ محترم حاضرین کرام، کل کچھ احباب نے کچھ سوالات کیے، ان کے جوابات بھی دیے گئے۔ آپ حضرات کے سامنے بھی وہ باتیں عرض کر رہا ہوں۔ سب کا بھلا ہے، سب کے لیے مفید ہے باتیں وہ۔ ایک بات ایک ساتھی نے یہ پوچھا کہ روزے کے بارے میں آپ نے کچھ بات نہیں کہی، تو یاد رکھیے ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان شعبان کی 15ویں شب آ جائے تو رات میں قیام کرو اور دن میں روزہ رکھو۔ حدیث ہے، اگرچہ بعض حضرات نے اس کو ضعیف کہا ہے، لیکن ایک دوسرا معمول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے کے 3 دن روزہ رکھتے تھے، 13، 14، 15، ہر مہینے کی، شعبان کی بھی 13، 14، 15۔ شعبان میں تو بہت زیادہ روزہ رکھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن رجب ہو کہ محرم ہو کہ سفر ہو کہ ربیع الاول ہو کہ ربیع الثانی ہو، سال کے 12 مہینے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول رہا ہے۔ 13 چاند کی 13 تاریخ، 14ویں تاریخ، 15ویں تاریخ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے، سنت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، معمول تھا۔ ایام 20 بھی کہا جاتا ہے اس کو۔ قاری عبدالعلیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ سے ایک مرتبہ فرمایا تھا، وہ بھی روزے رکھا کرتے تھے، حالانکہ انسولین کے مریض تھے، وہ انسولین لیتے تھے، وہ آپ لوگوں کو معلوم ہوگا، اس مسجد کی روح رواں تھے وہ۔ اللہ مغفرت فرمائے، درجات بلند فرمائے اور حضرت کی خدمات کو قبول فرمائے۔ تو انہوں نے ایک مرتبہ مجھ سے کہی تھی کہ ایام 20 کے یہ روزے ہیں، اور علماء نے کہا ہے، اللہ والوں نے کہا ہے کہ ان روزوں کے رکھنے سے دل انڈے جیسا صاف اور سفید ہو جاتا ہے، دل صاف ہوتا ہے، جیسے انڈا سفید ہو جاتا رہتا ہے نا بھی، ویسا دل بھی صاف ہوتا ہے، دل کی سیاہی دور ہوتی ہے۔ حضرت نے بات کہی تھی، ایام 20 بھی کہتے ہیں اس کو۔ تو کوشش کیجئے، ارادہ کیجئے کہ رمضان مبارک کے بعد سے، رمضان مبارک میں تو پورے مہینے کی روزہ رکھنا ہی ہے، رمضان مبارک کے بعد سے معمول بنا لیں اپنا کہ 13، 14، 15 تاریخ کو روزہ رکھیں گے۔ سنت ہے، بہت ثواب ہے، اور جسمانی اعتبار سے، صحت انسانی کے اعتبار سے بھی بہت فائدہ مند ہے۔ جو لوگ روزہ رکھ رہے ہیں ان لوگوں کی بات ہے یہ کہ بہت فائدہ محسوس کر رہے ہیں وہ لوگ، صحت کے اعتبار سے، آخرت کے اعتبار سے تو خیر سنت ہے، وہ بڑا ثواب ہے۔ 3 دن کے روزے، 13، 14، 15، اس اعتبار سے شعبان کے 3 روزے رکھے تو یہ 15ویں شعبان کا روزہ بھی آ جاتا ہے، اس کے اندر یہ بھی روزہ ہو جاتا ہے۔
اسی طرح ایام ذی الحج ہے، اس کے بھی وہی حال ہے. شروع کے 10 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے. تو دوستو اس کا اہتمام کریں. اور ایک بات، ایک صاحب نے یہ پوچھا کہ بھائی کینہ نہیں رکھنا، دشمنی نہیں رکھنا، یہ صحیح ہے بول رہے ہیں آپ، یہ مگر سامنے والا کبھی اچھا بات کرتا اور کبھی جناب گالی گلوچ پہ آ جاتا، کیا وہ اسے بھی یہ رکھنا، کیا گالی گلوچ پہ آ جاتا، بس تل کلامی کرتا ہمارے ساتھ، کیا کرنا اس کے ساتھ؟ سلام کلام رکھیے، آپ سلام رکھیے. کلام اگر بات چیت نہیں کرتا، السلام علیکم، وعلیکم، اتنا تو رکھ لیجیے. آپ تو آپ گالی گلوچ کرتا ہے، بد کلامی سے پیش آتا ہے آپ کے ساتھ، بدسلوکی سے پیش آتا ہے، تو ٹھیک ہے. جیسے راستے سے گزرتے گزرتے آپ راستے میں چیکڑ آ جائے، ذرا ہٹ کے گزرتے نا، آپ اتنے ہی کرنا ختم، تھوڑا ہٹ جانا، ذرا اچھل کے چلنا ختم. کیا کرتے ہیں؟ نہیں تو کیچڑ اچھلتا نا، تو اتنا تو کر سکتے ہیں. السلام علیکم، بس اتنا تو کیجیے. سلام بند مت کیجیے. کینہ نہیں رکھنا. بات کہی گئی تو بس ساتھیوں نے پوچھا، الحمدللہ اچھی بات ہے، احساس ہو رہا ہے کہ بھئی غلطی ہو رہی ہے ہم سے کہ بات چیت بند رکھے ہیں، دشمنی ہے ہمارے دلوں کے اندر، کیا کرنا. حدیث میں ایسی ممانعت آئی ہے، کیا کرنا. احساس ہو رہا، بڑی بات ہے، الحمدللہ اللہ پاک کا احسان ہے. تو دوسری بات، ایک صاحب نے یہ پوچھا کہ بھئی آپ بول رہے ہیں کہ کینہ نہیں رکھنا، دشمنی نہیں رکھنا، مگر ہم سلام کرے تو سلام کو جواب ہی نہیں لے رہا. ہم سلام کرے تو سلام کو جواب ہی نہیں لے رہا، پلٹ کے دیکھ رہے ہیں کہ کیا کرنا. یہ عام شکایت ہے بہت سے لوگوں کو، اس کا یہ ہے. ہم ملنا چاہ رہے ہیں، ہم سلام کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن ہم کو ہمارا سلام کو جواب ہی نہیں دیتا. ہو ہم سے دشمنی ٹھنی ہوئی اس کی، اب کیا کرنا. تو اچھا سوال ہے، عام طور پر پیش آ رہا ہے. تو دوستو اس کے لیے یہ ہے کہ ہماری جو ذمہ داری ہے وہ ہم پوری کرنا. ہمارا کام ہے ہم سلام کرنا، سلام کا جواب دینا اور سامنے والے کی ذمہ داری ہو، ہماری ذمہ داری نہیں ہے نا. ہم سلام کر دیے بس ختم ہو گئی بات. سلام کا جواب نہیں لیا تو ہم اس کے ذمہ دار نہیں. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. آدمی کو اللہ تعالیٰ جب مکلف بنا ہے، اس کی اپنی وسعت، اس کی اپنی طاقت کے بقدر ہی ہے. ہم جو کر سکتے وہ کرو. ہم سلام کر سکتے ہیں نا، سامنے والا سلام کرو. ہم ہاتھ ملا سکتے ملا. اب وہ ہاتھ کھینچ لے رہا، وہ اس کا میٹر ہے، وہ اس کی مرضی ہے، وہ ہم اس کی ذمہ دار نہیں کل قیامت کے دن. تو دوستو اگر ایسا ٹھنی ہوئی ہے، دشمنی لگی ہوئی ہے، تو دشمنیوں کو ختم کر لیجئے. قرآن مجید میں تابعین کی دعا آئی ہے، ہم بھی پڑھتے ہیں دعا، عام طور پر ذہن نہیں جاتا. اللہ پاک نے فرمایا والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم. صحابہ کرام کے بعد رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین جو بعد میں آئے ہیں تابعین، ان کا یہ معمول ہے، ان کی یہ عادت مبارکہ ہے کہ وہ لوگ یہ کہتے ہیں دعاؤں میں ربنا اغفر لنا، اے اللہ ہماری بخشش فرمائیے، ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اور ہم سے پہلے جو دنیا سے ایمان کی حالت میں گزر گئے ان کی مغفرت فرمائیے. پھر کہا ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، اے اللہ ہمارے دلوں میں ایمان والوں کے بارے میں کینہ مت رکھیے، دشمنی مت رکھیے. یہ دعا مانگتے ہیں تابعین. ان کی صفات کو قرآن مجید نے بیان کیا. ہم بھی دعا میں یہ دعا مانگنا چاہیے، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا. ایمان والوں کے بارے میں ہمارے دلوں میں کدورت اور کینہ نہ ہو. خاندانوں کے خاندان بھرے ہوئے، جی گلیوں کے گلیاں بھرے ہوئے ہیں،
ایک دوسرے سے جناب لگی ہوئی آگ، سینوں میں آگ بھری ہوئی ہے، وہ آگ جو ایک مسلمان کو غیروں کے ساتھ ہونا چاہیے تھا۔ اشداء الکفار کہا قرآن مجید صحابہ کے بارے میں کہ یہ صحابہ کرام یہ غیر مسلم کے اوپر تو شدت اختیار کرتے ہیں، لیکن آپس میں ان کا معاملہ یہ ہے کہ رحماء بینہم، آپس میں بہت رحیم ہے، محبت سے رہتے، لیکن صورتحال بدل چکی، ایمان والے آپس میں ایک دوسرے سے ٹکرا رہے، بڑی شدت سے ٹکرا رہے، حتیٰ کہ ان کے درمیان میں لاٹھیاں اٹھا لی جا رہی ہیں، پتھر اچھالے جا رہے ہیں، جی چھرے بھوکے جا رہے ہیں، قتل و غارت گیری کا بازار گرم ہے۔ ایسا نہیں ہونا تو امت مسلمہ کو بہت خراب ہو رہا ہے، بہت خراب ہو رہا ہے، بہت برا ہو رہا ہے، بہت برا ہو رہا ہے اس امت میں۔ تو خیر یہ دعا کا اہتمام کیجئے اور اپنے طور سے ہم سلام کو زندہ کریں، ہم ان کو سلام کریں، چاہے وہ 1000 مرتبہ سلام کا جواب نہ لے، کوئی ہم کو کوئی کچھ ہونے والا، ہم سلام کریں محبت کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ۔ اور یہ کہ سامنے والا گالیاں دیتا ہے تو ہم کیسے برداشت کریں؟ تو دیکھو گالیاں تو بڑے بڑوں کو دی گئی گالیاں، برا تو بڑے بڑوں کو کہا گیا، کسی کے برا کہنے سے ہم برا نہیں ہوتے، کسی کے اچھا کہنے سے ہم اچھا ہونے والے نہیں ہیں، ہم وہ ہیں جو حقیقت میں ہیں ہم۔ اگر کوئی ہم کو برا کہتا ہے، کوئی ہم کو شرابی کہتا تو ہم شرابی نہیں ہو جاتے، کوئی ہمیں سود خور کہتا تو ہم سود خور نہیں ہوتے۔ اگر ہم سود خور نہیں ہیں تو نہیں ہیں، اگر ہم سود خور ہیں لیکن ہم کو دنیا حلال خور کہہ رہی تو ہم سود خوری ہیں۔ اگر کوئی ہم کو بے نمازی کہتا ہے تو اگر ہم بے نمازی نہیں تو اس کے کہنے سے کرامن کاتبین کچھ لکھنے والے نہیں ہیں کہ یہ بے نمازی، بلکہ کچھ بھی نہیں ہوتا اس سے۔ اگر ہم بے نمازی ہیں، دنیا ہم کو نمازی کہہ رہی ہے تو ہم نمازی نہیں ہو جاتے خدا کے پاس، جو ہے وہ۔ کرامن کاتبین کے لکھنے میں، فرشتوں کے لکھنے میں سامنے والی پبلک کے کہنے سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں، ہم جو ہیں وہ ہم کو معلوم، ہمارے ادب کو معلوم ہے، سمجھ رہے؟ تو پریشان ہے، تم ایسا گالیاں دے رہے، برا کرے تو کیسا برداشت کرنا؟ ارے دوستو، بڑے بڑوں کو کہا گیا، انبیاء علیہ السلام کو سفیہ کہا گیا، بیوقوف کہا گیا، انبیاء علیہ السلام کو مجنون کہا گیا، انبیاء علیہ السلام کو گمراہ کہا گیا۔ انبیاء علیہ السلام، ہم اور آپ کس کھیت کی مولی بھیا؟ اگر ہم پر لوگ الزام دیتے ہیں، گالی گلوچ کرتے تو کیا ہونے والے؟ تو بڑوں کو ہوا، ہمارا کیا ہے؟ ہم کو تو ثواب ملے گا، برداشت کر لیجیے آپ۔ خیر چند باتیں تھی کل رات میں ساتھیوں کے ساتھ مذاکرے میں بات آئی تو آپ کے سامنے عرض کیا، تو ارادہ کر لیجئے کہ آئندہ سے ہر مہینے کے 3 دن روزہ رکھیں گے، 13، 14، 15، بہت ثواب ہے، سنت ہے، اور انسانی جسم کے لیے بھی ڈاکٹروں کی ریسرچ کے مطابق انسانی صحت کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ ایک اور بات دیکھیے، اللہ پاک دنیا کی تخلیق کرے، ہر چیز کی تخلیق کرے، پیدا کرے، ان میں سے اللہ ہی نے اپنی مخلوق میں سے چند چیزوں کو ممتاز کر دیا، اس کا اپنا مقام الگ ٹھہرایا۔ مخلوق اللہ ہی کی ہے، اللہ ہی نے پیدا کیا، لیکن ان میں سے چند چیزوں کا مقام الگ بنایا۔ مثلا دن پورے اللہ ہی نے بنائے، جمعہ کی اپنی فضیلت ہے، پہاڑ سب دنیا کے اللہ ہی کے بنائے ہوئے پہاڑ ہے، احد کی پہاڑ کی فضیلت ایک الگ ہے، جبل ملائکہ کا ایک مقام الگ ہے، فرشتے جہاں اترے تھے بدر کے اندر، ہم نے بھی دیکھا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا اس کو، جبل ملائکہ فرشتے جہاں اترے اس کا ایک مقام ہے، جبل عرفہ مقام ہے اس کا، سب اللہ ہی کے بنائے، لیکن اس کی اپنی فضیلت ہے۔ دنیا میں ساری زمینیں اللہ ہی کی بنائی ہوئی ہے، زمینیں اور آسمان اللہ ہی کی بنائی ہوئی، لیکن زمین کے ان ٹکڑوں کے اندر جو مقام مسجد کا ہے، وہ اس کے بازو کا مقام وہ نہیں ہے،
حالانکہ بازو کی زمین بھی اللہ ہی کی بنائی ہوئی ہے، لیکن مسجد کا جو مقام وہ آگے کی چیز ہے۔ ان مسجدوں کے اندر بھی مسجد اقصی کا مقام الگ ہے، مسجد حرام کا مقام الگ ہے۔ اللہ ہی کی بنائی ہوئی مسجدیں ہیں، لیکن اس کا اپنا مقام ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا قرآن مجید میں وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، اللہ پاک جو چاہتے ہیں پیدا کرتے ہیں اور ان میں سے چند کو چنندہ بناتے ہیں، اختیار کرتے ہیں، اس کا اپنا مقام ہوتا ہے، اس کا الگ اس کی فضیلت دیتے ہیں اللہ پاک، اس کو اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے۔ خالق بھی اللہ ہے، فضیلت دینے والے بھی اللہ ہیں۔ شہر دنیا میں بہت ہے، لیکن آپ بتاؤ مکہ المکرمہ کی جو فضیلت ہے وہ الگ ہے۔ مدینہ منورہ بھی ایک شہر ہے، اللہ ہی کا بنایا ہوا، اس کی اپنی فضیلت ہے۔ شہر تو اللہ ہی کے بنائے ہوئے، لیکن جو شہر ہے مدینہ منورہ کی ہے، جو فضیلت مدینہ منورہ کے شہر کی ہے، جو فضیلت مکہ المکرمہ کے ہے شہر کی ہے، وہ کسی اور کو حصے میں نہیں آتی وہ چیز۔ اسی طرح جگہوں میں دیکھیے آپ، مینا کو جو مقام حاصل ہے وہ مقام بڑا ہے۔ مقام ابراہیم کو جو فضیلت ہے وہ اس کا اپنا مقام ہے، بڑا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، جی مقام ابراہیم کو مصلی بناؤ۔ حرم کی سرزمین کے ایک مقام الگ ہے، حرم کی احاطے حرم سے ہٹ کر جو ہل کا حصہ ہوتا ہے اس کا مقام الگ ہے، اللہ ہی کی بنائی ہوئی مخلوق ہے۔ دنیا میں پتھر بہت ہے، لیکن جو مقام حجر اسود کے حصے میں آیا، دنیا کسی پتھروں میں نہیں آیا وہ حصہ، اس کا اپنا مقام ہے حجر اسود کا، فضیلت اس کی اپنی۔ عرض کرنے کا مطلب میرے دوستو یہ ہے، ایسے ہی اللہ پاک نے مہینے بنائے، لیکن ان مہینوں میں جو فضیلت رمضان وار رکھی ہے وہ کسی اور مہینے کے حصے میں نہیں آئی۔ اس کی اپنی فضیلت ہے، اس کا اپنا مقام ہے۔ یہ مقدس مہینہ، یہ فضیلت والا مہینہ، یہ بابرکت مہینہ اب آرے جا رہا ہے ہماری زندگیوں میں۔ عرض کرنا یہ ہے کہ اس کے فائدہ اٹھائیے، اس کی قدر کیجیے، جتنا ہو سکے نیکیوں کو لوٹیے۔ عمر کے اس حصے میں آ رہا ہے، نہیں معلوم زندگی کے اگلے حصے میں یہ مہینہ ہماری زندگی میں آئے گا کہ نہیں آئے گا۔ کوئی معمولی بات ہے میرے دوستو، اس کی ایک نیکی کو فرض کے برابر قرار دیا گیا اس مہینے کے، اور ایک فرض کو 70 فرض کے قائم مقام قرار دیا گیا، جس کے دنوں کے بارے میں یہ کہا گیا من صام رمضان ایمان و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، جس نے رمضان کے روزہ ایمان اور احتساب کے ساتھ، شعور کے ساتھ، غفلت کے ساتھ نہیں، شعور اور احتساب کے ساتھ، نیت کی تصحیح کے ساتھ روزہ رکھا، اللہ اس کی مغفرت کر دیں گے، پچھلے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ دن کے بارے میں، رات کے بارے میں کہا ہی نہیں، رمضان کی راتوں کے بارے میں من قام، جس نے قیام کیا رمضان کی رات کا، تو اللہ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ رمضان کی راتوں میں جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ قیام کیا، تراویح پڑھی، اللہ کی طرف متوجہ رہا، اللہ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ یہ کوئی معمولی بات ہے؟ کتنا بڑا فضیلت کا مہینہ اب ہمارے پاس آ رہا ہے، لیکن ہم عموماً عام طور پر بے شعوری کی نظر کر دیتے ہیں، اس مہینے کو غفلت کی نظر کر دیتے ہیں، شاپنگ کی نظر کر دیتے ہیں، حلیم اور حریص کی نظر کر دیتے ہیں، میچنگ سینٹروں کے بازاروں میں گھومنے کی نظر کر دیتے ہیں۔ دوستو بڑی ناقدری کر رہے ہو۔
بہت ناقدری کر رہے ہیں. اللہ کے واسطے ایسا مت کرو میرے دوستوں بزرگوں. اتنا بڑا مہینہ جو ہماری آخرت کو بنانے والا ہے, جسے ہم اپنی آخرت بنا سکتے ہیں, جس کی راتوں کے ذریعے, جس کی دن کے ذریعے سے, ہم ان راتوں کو اور دنوں کو برباد مت کریں. ہماری ضروریات خرید و فروخت اب جو چند دن باقی ہیں, 10-12 دن 15 دن جو باقی, ان دنوں میں کر لیجیے, جو کرنا ہے کر لیجیے. ان دنوں کو خالص اللہ کے لیے کر دیجیے, وہ دنوں کو بھی وہ راتوں کو بھی. صرف قرآن مجید ہو, صرف ذکر و اذکار ہو, نوافل ہو, دعائیں ہو, آہوزاری ہو, اسی میں ہمارا یہ راتیں اور دن گزر جائے تو سمجھو بہت کامیاب گزار رہے ہم رمضان. اللہ کے واسطے تہیا کر کے اٹھو. ہم رمضان کے ایک بھی دن کی ناقدری نہیں کریں گے, ایک بھی رات کی ناقدری نہیں کریں گے. کوئی تراویح نہیں چھوٹے گی. پروگرام بنائیے, لائیے, عمل بنائیے جی کہ مجھ کو ایسا ایسا کرنا ہے, یہ ٹائم پہ یہ کام کرنا ہے, یہ کرنا ہے, مجھے یہاں سے اتنا قرآن شریف پڑھنا ہے. ایک پروگرام بنائیے. شادی کا ایک پروگرام بناتے ہیں ہم جی, اور ہمارے گھر کی تعمیر ہے تو اس کا ایک پروگرام بنا لیتے ہیں, ایسا کرنا, ایسا کرنا, اس کو دینا کام, اس کو دینا کام. گھر میں شادی کی تقریب ہوتی ہے تو ایک پروگرام بناتے ہیں. کیا رمضان مبارک کا مہینہ اس سے گیا گزرا ہوا, اس کا کوئی پروگرام ہمارے پاس نہیں؟ اس کی نیکیوں کے لوٹنے کے لیے, نیکیوں کے جمع کرنے کے لیے, نمازوں کے لیے, تہجد کے لیے, کیا ہم یہ فیصلہ کر کے رہیں گے کہ ہم ایسے ہی چلیں گے جیسے اب شعبان میں ہم تہجد نہیں پڑھ رہے, رمضان میں بھی نہیں پڑھیں گے تہجد. جیسے اب ہم اشراق نہیں پڑھ رہے تب بھی ہم اشراق نہیں پڑھیں گے. جیسے اب ہم اوابین نہیں پڑھے تب بھی اوابین نہیں پڑھیں گے. جیسے آج ہماری رکعتیں چھوٹ جاتی ہیں جمع سے تب بھی ہماری رکعتیں چھوٹ جائیں گی. جیسے آج ہمارے پاس مغرب کے وقت میں یا صبح کے وقت میں دعاؤں کا کوئی معمول نہیں, تب بھی ایسے گزار لیں گے ہم. زندگی ایسی ڈگر پہ چلے گی ہماری. میرے دوستو ناقدری ہے. پچھتاؤ کے بعد میں جب ہماری آنکھ بند ہو جائیں گے نا تو پھر یاد کرو کہ اللہ اس کے رسول کی کہی ہوئی باتوں کی کہ ہم نے ناقدری کر لی, زندگی کو برباد کر دیا, ہم نے زندگی کو برباد کر دیا. تب آنکھ بند ہونے کو پتہ چلے گا. اس وقت میں بربادی پہ رونے سے بہتر ہے آج ہوش میں آ جائیے. اس مہینے کا صحیح استعمال کیجیے, ایک ایک دن کا, ایک ایک لمحے کا صحیح استعمال کیجیے خدا را. اور زکوٰۃ کا مسئلہ ہے, اس کا حساب کر لیجئے. ایک ایک پائی کا حساب کر کے زکوٰۃ نکالیے. اگر زکوٰۃ کو پیچھے کریں گے, پیچھے کرتے جائیں گے, پیچھے کرتے جائیں گے کہ آئندہ کریں گے, آئندہ کریں گے, آئندہ دیں گے, تو پھر ایسا ہوگا کہ اس امیری سے ہم بھی پیچھے کر دیے جائیں گے دنیاوی اعتبار سے. پھر ایسی صورتحال میں پیش آ جائے کہ ہم کو زکوٰۃ کے مستحقین میں شامل, ہم کو زکوٰۃ دینے والے بن جائیں. ایسا بھی ہو سکتا ہے. آخرت کا عذاب تو الگ ہے. تو میرے دوستوں اور بھائیوں, ان دنوں کا ایک لاہی عمل بنائیے, پروگرام بنائیے کہ ہم ایسا کریں گے, ایسا کریں گے. اور رمضان کی خریداری, رمضان کے کام کاج جو بھی ہیں, چاہے عید کی تیاریاں ہوں, کپڑوں کی تیاریاں ہوں, جو بھی تیاریاں اب کر لیجئے تاکہ وہ مکمل طریقے سے صحیح معنوں میں استعمال ہو. رمضان صحیح معنوں میں ہم اللہ کی طرف رخ کرے ہوئے متوجہ رہیں اللہ ہی کی طرف. اللہ ہم سب کو رمضان مبارک کے پوری قدر اور اہتمام کے ساتھ اس کا استقبال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے, اور زندگی کے ایام کی بھی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم.